اب معاشرے میں اجتماعی سطح پر جو پورے اس کے ثمرات ہیں، آپ فرمائیے گا کہ آپ اس کو کس طریقے سے دیکھتی ہیں؟ شکریہ زینب. دیکھیں حدیث مبارکہ کا مفہوم بھی ہے بڑا خوبصورت کہ احباب میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے احباب کے لیے اچھا ہے، اور پڑوسیوں میں سے بہترین پڑوسی وہ ہے جو اپنے پڑوسی کے لیے اچھا ہے. تو جیسے حقوق العباد کی بات ہو رہی تھی، لائک کہ اگر ہمیں کوئی گڈ رسپانس نہیں دیتا پھر بھی ہم نے اس سے اچھا سلوک کرنا ہے، تو ہم یہ سوچیں کہ ہم نے اپنے حصے کے حقوق تو ادا کر دیے ہیں. اب اگر خدا نخواستہ کوئی ہماری حق تلفی کر رہا ہے یا ہم سے اچھے انداز میں بات نہیں کر رہا، ہمارا دل دکھا رہا ہے یا ہمارے لیے پرابلمس کریٹ کر رہا ہے، تو اس کے حقوق اس کے ذمہ ہے، اور یقیناً اللہ رب العزت اس کا انصاف فرماتے ہیں، لیکن آپ کا اجر ضائع نہیں جاتا. آپ نے بات کی اس حوالے سے کہ ہم کس طرح سے اجتماعی ثمرات گین کر سکتے ہیں، کون کون سے. تو آپ دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان جب دنیا میں ہے تو اس کو کسی نہ کسی سوسائٹی کے اندر رہتے ہوئے کسی نہ کسی کی دلجوئی کی، غمخواری کی ضرورت ہوتی ہے، کسی نہ کسی کے تعاون کا وہ متلاشی ہوتا ہے. تو ہمارے ہمسائے ہم سے سب سے زیادہ قریب ہوتے ہیں، جو ہمیں فرسٹ ایڈ بھی پہنچا سکتے ہیں، جو ہمارے فوری طور پر کام آ سکتے ہیں. اور اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ جو قریب ہوتا ہے نا تو اس کی کوتاہیاں بھی پھر ہمارے سامنے زیادہ ہوتی ہیں. اسی لیے صبر و تحمل سے ان کو اگنور کیا جائے، درگزر کیا جائے، ان کو برداشت کیا جائے. اور ہم سب جانتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق اللہ کی عیال ہیں، یعنی اللہ کی فیملی ہیں. تو ہم یہ سوچ کر جب بھلائی کا کوئی بھی کام کرتے ہیں، ان کے گھر کوئی چیز پکا کے بھیجتے ہیں، ان کے کسی بھی کام آتے ہیں، ان کے قرض ادا کرنے میں ان کی مدد کرتے ہیں، تو ہم یقیناً اللہ تعالیٰ کے محبوب ٹھہرتے ہیں، کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کی فیملی جو ہے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی ایک کوشش کر رہے ہوتے ہیں، ان کا خیال. پھر آج کل دیکھیں ہر کوئی جو میکسیمم لوگ ہیں وہ فرسٹریشن کا شکار ہیں، تنہائی کا شکار ہیں. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جن کا کوئی سہارا نہیں ہوتا، جیسے بزرگ حضرات ایگزیکٹلی، اور جو بزرگ حضرات ہوتے ہیں، خواتین ہوتی ہیں، وہ تنہائی کا شکار ہوتے ہیں کہ کوئی ہماری دل جوئی کرے، کوئی ہم سے اچھے طریقے سے بات کرے، ہماری باتیں ہم شیئر کرنا چاہتے ہیں، کوئی تو ہو. تو جب آپ ان کی مدد کرتے ہیں، بے سہاروں کا سہارا بنتے ہیں، تو یقیناً اللہ اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کے آپ حقدار ٹھہرتے ہیں، آپ شکر گزار بندے بن جاتے ہیں. کیونکہ فرمایا گیا نا کہ جو اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا ہے وہ حقیقی مومن ہے. تو حقیقی مومن جب بنتے تو ڈیفینیٹلی اپنے بھی رائٹس کی حفاظت کرتے ہیں، دوسروں کے رائٹس ادا کرنے والے بن جاتے ہیں. اور اجتماعی ثمرات کس طرح سے گین ہوتے ہیں کہ بچے ہمیں آئیڈیلائز کر رہے ہوتے ہیں. جب وہ دیکھتے ہیں نا کہ گھر کا یہ طرز عمل ہے، یہ طریقہ کار ہے، ہماری ماں یا ہمارے جو پیرنٹس ہیں بوتھ وہ اس طریقے سے اچھے انداز میں پیش آ رہے ہیں، تو وہ بھی آگے چل کے، کیونکہ ہماری جو نسلیں ہیں پروان چڑھ رہی ہوتی ہیں، وہ آگے چل کے اپنے ہمسایوں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں. معاشرے میں خوشگواریت کا خوبصورت عنصر شامل ہو جاتا ہے، معاشرے کی فضا پر امن ہو جاتی ہے، جو آج کل ہر شخص کی ڈیمانڈ ہے کہ پر امن معاشرہ ہو، جس میں کوئی لڑائی جھگڑا نہ ہو، کوئی گالم گلوچ نہ ہو، کوئی اس طرح کی اخلاقی برائیاں شامل نہ ہو. تو اب اسلاف کے طریقے کی جانب آتے ہیں. حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ سلطان العارفین، ان کے ایک پڑوسی تھے، اور وہ ایک مرتبہ کہیں گئے، روایات میں آتا ہے، تو ان کا بچہ بہت زیادہ روتا تھا رات کے اندھیرے میں. تو جب انہوں نے اپنی وائف سے پوچھا کہ یہ کیوں روتا ہے، تو انہوں نے بتایا ان کے گھر میں چراغ نہیں ہے، اندھیرے کی وجہ سے یہ روتا ہے. اب وہ پڑوسی نان مسلم ہے. آپ دیکھیں ہمارے جو اسلاف ہیں ان کا خوبصورت طرز عمل کہ انہوں نے اپنے گھر کا چراغ زینب ان کو دے دیا. تو جو نان مسلم ہے وہ ان کے رویے سے اتنا متاثر ہوتا ہے کہ وہ اسلام کی دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے، اور پھر اللہ رب العزت نے حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے باطن کے نور میں اور زیادہ اضافہ فرما دیا تھا. تو یہ کتنا بڑا فائدہ کہ اللہ اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے راضی ہیں. پھر جیسے بات ہو کہ فرسٹ ایڈ کے لیے ہمسایہ سب سے پہلے پہنچتا ہے، تو اٹس ویری ٹرو، ایسا ہی ہوتا ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کا ایک مرتبہ کسی کے ساتھ کوئی ہلکی پھلکی بحث ہو گئی، کوئی تھوڑا سا جھگڑا ہو گیا، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں تشریف لے جاتے ہیں، آپ ان سے پوچھتے ہیں، جھگڑے کی ڈیٹیل بھی معلوم نہیں کرتے اور اپنے بیٹے کو سپورٹ بھی نہیں کرتے ہیں زینب. اور جب ان کو بتایا جاتا ہے کہ یہ تھوڑا سا معاملہ اس طرح سے ہے، تو آپ اپنے بیٹے کو فوراً تنبیہ کرتے ہیں، تلقین کرتے ہیں کہ میں تو اتنی دور رہتا ہوں، یہ تمہارا ہمسایہ ہی ہے کہ جب تمہیں ضرورت پیش آئے گی کسی بھی چیز کی، یا خدا نخواستہ کوئی حادثہ یا کچھ بھی، تو یہ تمہارے پاس سب سے پہلے پہنچے گا، تو تم اس سے فوراً معذرت کرو. اب دیکھیں کہ ہمسائے کے دل پر اتنا اثر ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ قصور میرا ہی تھا، تو حضرت میں ان سے معذرت کرتا ہوں. تو یہ کتنی بڑی خوش نصیبی ہے کہ دوسروں کے دل میں آپ کے لیے محبت اور اخوت کے جذبات پروان چڑھتے ہیں. پھر آپ دیکھیں جو مسلمز ہیں وہ بھی ہمارے رویے سے متاثر ہوتے ہیں، جو نان مسلمز ہیں وہ بھی دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں. حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک پڑوسی تھا، اور وہ اس کے اپنے گھر کی نجاست کو ان کے گھر میں ان کے کاشانہ اقدس پر گرتی تھی، تو کچھ
عرصے بعد وہ آیا تو اس نے عرض کی کہ آپ کو غصہ نہیں آتا کہ میرے گھر کی نجاست یہاں آپ کے کاشانہ اقدس پر گرتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا مجھے غصہ آتا ہے مگر میں پی جاتا ہوں۔ پھر آپ نے سورہ آل عمران کی آیات مبارکہ کی تلاوت کی اور فرمایا کہ غصہ پینے والے اور درگزر کرنے والے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے بن جاتے ہیں۔ اس کے دل پر اتنا اثر ہوا کہ وہ دار اسلام میں داخل ہو گیا۔ تو یہ کتنا بڑا فائدہ ہوتا ہے کہ ہمارے بچے بھی آئیڈیالائز کرتے ہیں، ہمارے حقوق سارے جو ہے وہ محفوظ ہو جاتے ہیں۔ پھر آپ دیکھیں خواتین کی سوالٹو سے یہ ایک عادت ہوتی ہے انفارچونیٹلی کہ وہ نقائص یا کمزوریاں یا خرابیاں بیان کر رہی ہوتی ہیں دوسری خواتین کی، جب ان کے ساتھ اچھے تعلقات مضبوط پڑوسیوں کے ساتھ ڈیفینیٹلی نہیں ہوتے۔ تو جب اچھے تعلقات ہوتے ہیں تو وہ اس معاشرے کو کمزوری کی جانب لے جانے کے بجائے اچھی باتوں کو پروموٹ کریں گی، بھلائی کو اپنی راست بازی سے، اپنی نرم خوئی سے، اپنی مہمان نوازی سے اور اپنے اچھے سلوک اور حسن اخلاق کے بلند ترین اوصاف کے ذریعے سے وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں گی، اور یہ معاشرتی سطح پر ہمیں سب سے بڑا یقین سبحان اللہ، جزاک اللہ۔